بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ یہ مجھ سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا اس پہ ویڈیو کرنی، تو اب میں اس پہ کر رہا ہوں کہ یہ ونی کا جو سسٹم ہے پاکستان کے کچھ علاقوں میں، کیا وہ اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا دوستو، اس میں دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غیرت کے نام پر ہمارے ملک میں عورت کو مار دیا جاتا ہے، شک کی بنیاد پر، یا پکڑی جائے یا نہ پکڑی جائے، صرف شک کی بنیاد پر اس عورت کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، مرد کی بالادستی کا جہالت ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو ہم آنر کلنگ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی کسی قریبی عزیزہ بیوی یا کسی کے بارے میں شبہ ہو تو آپ اس کو اندر بند کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا اس کے لیے کوئی بہتری قرار نکال دے۔ تو یہ تو تھا قرآن کا فیصلہ آنر کلنگ کے بارے میں۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک مرد اٹھے، بھائی ہو، باپ ہو، چچا ہو، ماما ہو، تو اس لڑکی کو شک کی بنیاد پر یا حقیقت میں بھی اگر اس سے کچھ گناہ ہوا ہے تو اس کو قتل کر دے۔ یہ قتل ہے، یہ بالکل قتل ہے۔ اس قتل کے عوض یا قاتل کو قتل کر دیا جائے یا خون بہا، جو بھی قرآن کا حکم ہے۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ نکاح بہت ہی سادہ ہے ہمارے اسلام میں۔ ہم نے ہندوستان کی پیروی میں، ہندو کلچر کی پیروی میں بیڑا غرق کر لیا ہے اپنی تہذیب کا، اپنے اسلام کا، قوانین کا، معاشرت کا۔ نکاح ہے سمپل کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لڑکی اگر کنواری ہے تو اگر باپ زندہ ہے تو وہ باپ کی اجازت سے، وہ باپ سے اجازت لے کے کہ وہ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ اس میں لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے، لڑکے کی بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا اہم اس میں پہلو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے حق مہر کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ یہ عورت کا حق ہے اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ عورتوں کے حق خوشی سے ادا کرو۔ اچھا، یہ سمپل سی بات ہے، نکاح بہت سمپل ہے۔ لیکن یہ اب ونی پہ آتے ہیں۔ ونی اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو اس کے باپ بھائی کی کسی جاہلانہ حرکت کی وجہ سے اس بیچاری کو زبردستی کسی کے سپرد کر دیا جائے۔ یعنی اس کو سمجھتے ہیں، ایک بندے نے، ایک مرد نے دوسرے مرد کو مار دیا، جو بھی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ اب ان کی جو جاہل، مسلمانی میں کہوں گا جاہل لوگوں کی پنچایت ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی جو قاتل ہے وہ مقتول کے باپ کو یا جو بھی ہو، بھائی کو اپنی بیٹی یا بہن سپرد کر دے۔ اب اس میں نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ لڑکی کو مقتول کے والد یا ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو ونی کہتے ہیں۔ اس کا اسلام سے دور 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 تک تعلق نہیں ہے، یہ رسم پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے اور بہت ہی بری رسم ہے، اور جو یہ کرتے ہیں ان کا بہت ہی برا انجام ہوگا، یہاں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ لڑکی کی اجازت، کنسنٹ
اس کی رضامندی سے نکاح ہوگا، کیونکہ ساری عمر گزارنی ہے تو وہ خوش رہنا چاہیے عورت کو۔ لیکن یہاں پہ زبردستی ڈور ڈنگروں کی طرح، مویشیوں کی طرح اس لڑکی کو کوئی گندے مکروہ جاہل جو پنچایت کا سرپنچ ہوتا ہے اس کے حکم پہ وہ اس کو بیچاری کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اس میں مقامی پولیس شامل ہوتی ہے، اور وہ سرپنچ عموماً کچھ وڈیرا پیر ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں اس معاشرے میں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی چیز سرحد پختون علاقوں میں بھی ہے، جس کو سوارا کہتے ہیں، اس سے ملتی جلتی، وہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور کبھی حرکت یہ کرتے ہیں زمیندار لوگ، جاگیردار لوگ جن کی جائیدادیں بڑی ہوتی ہیں، وہ لڑکی کو چاہتے ہیں کہ حصہ نہ جائے۔ وہی بات کہ مرد کی بالادستی کا معاشرہ ہے، جہالت، قرآن کا پتہ نہیں کہ دین کا پتہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ مقامی مولوی جو کہ بالکل جاہل ہوتا ہے، اس کو بلا کے تو لڑکی کا جو گھر کی لڑکی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، اس کو قرآن سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ بندے جو پترو، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ کہاں سے چیز آئی ہے؟ قرآن تو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی قرآن سے بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی حیران کن اس معاشرے میں حرکتیں ہیں، اور چونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے، معاشرہ اسلامی نہیں ہے، اس لیے سب کچھ ہونے دیا جا رہا ہے اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب کس لیے؟ اب یہ وہ بیچاری لڑکی جو ہے وہ ساری عمر قرآن کو لے کے وہ کنواری رہے گی۔ بھائی، نکاح تو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت کی روح سے لڑکی کی اجازت کنسنٹ سے ہوتا ہے، رضامندی سے۔ جب تک وہ نہ کہے قبول ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو قبول کرنا پڑے۔ لیکن یہ کیسا معاشرہ ہے، قرآن سے لڑکی کی شادی؟ یہ بہت بڑی جہالتیں ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے ان معاملات میں۔ تو دوستو، یہ کبھی حرکتیں کرنے والے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اول تو پاکستان میں مسلمان 1% سے بھی کم ہے۔ میری بات آپ کو بہت بری لگے گی، میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن پورے کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا۔ احکامات جو قرآن میں اللہ نے دیے ہیں، دوڑ 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 دوڑ، ہر جگہ، ہر گھر میں، جہاں بھی جاؤ، جس رشتہ دار کے گھر جاؤ، جس دوست کے گھر جاؤ، جس ملنے والے کے گھر جاؤ، جس مسجد میں جاؤ، بغیر ترجمے کے قرآن پکڑ کے لوگ بیٹھے ہیں اور دگڑ 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 تلاوت کرے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے مجھے بالکل نہیں پتا۔ مولوی کہتے ہیں ثواب ہو رہا ہے، ایک لفظ کا 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں لے کے آتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ چند جہالتوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ آنر کلنگ، یہ جس کو غیرت کے نام پہ قتل، کسی طرح بھی اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ ونی کر دینا، مارا کسی نے ہے، کسی کو مارا ہے، اب اس کو پھانسی دو، اس کا سر اڑا دو۔ اب وہ اپنی بہن بیٹی کو دے کے جان چھڑا رہا، کسی بڈھے کے ساتھ، کسی کے ساتھ، اب وہ جو مرضی اس بچی کے ساتھ کرے، اس بچی کی کوئی اس میں رضامندی ہے ہی نہیں۔ اور یہی حال سوارا پختونوں میں ہے، اور پھر قرآن سے شادی ہے تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، یعنی اتنا بڑا ظلم ہے جس کی انتہا نہیں۔ قرآن میں مرد عورت، اللہ نے مرد عورت کو ازواج کہا ہے۔ ازواج کا مطلب ہے میاں بیوی، جوڑا۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔